یہ تقریباً 21 کے قریب یہ گھڑیاں ہیں۔ ظاہر بات ہے ایک جمعہ چھوڑ کے کئی جمعوں میں بھی یہ بیان نہیں ہو سکتی۔ کچھ کا میں اجمالی طور پر ذکر کروں گا اور کچھ کی تفصیل میں جاؤں گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے جس نے ہمیں رمضان کا دوسرا جمعہ بھی عنایت فرمایا۔ انگنت لا تعداد لا محدود بے انتہا درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین امام کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہمیشہ لا تعداد اور بے انتہا رحمت نازل ہوں ان لوگوں پہ جو صراط مستقیم پر چلتے رہے۔ اسی کیفیت میں ان کو موت آئی، جن میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین اعظام ہیں، پھر ان کے رستے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی ان لوگوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دعا کے کون سے ایسے اوقات ہیں آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے ہاتھوں کو بھر دیں۔ وہ کون سے لمحات ہیں آپ جھولی پھیلائیں، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کی جھولی کو بھر دے۔ وہ کون سی گھڑیاں ہیں آپ اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے بھکاری بن کے اپنا کپڑا بچھا کے بیٹھیں، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو مالا مال فرما دے۔ یہ تقریباً 21 کے قریب یہ گھڑیاں ہیں۔ ظاہر بات ہے ایک جمعہ چھوڑ کے کئی جمعوں میں بھی یہ بیان نہیں ہو سکتی۔ کچھ کا میں اجمالی طور پر ذکر کروں گا اور کچھ کی تفصیل میں جاؤں گا۔ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟
کیا کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں پچھلے خطبہ جمعہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. یہ یوٹیوب کے اوپر MS موبائل کے اوپر میرا یہ خطبہ موجود ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ لیں. آج میں آپ کی آسانی کے لیے کہ مولوی صاحب، قاری صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام میری دعا کو کب قبول کرتا ہے. نہایت آسان ترین چیزیں آپ کو بتاؤں گا، نہایت آسان ترین. پہلی چیز، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا نہایت آسان ہے، بہت عام ہے. اگر آپ کو یاد نہیں ہے، گوگل پر آپ سرچ کیجئے، کوئی بھی لفظ دے کے لا الہ الا انت، وہ آپ کو کئی پوسٹیں مل جائیں گی. آپ اپنے موبائل میں سیو کیجئے، خود یاد کیجئے، دوسروں کو یاد کروائیے. یہ دعا کون سی ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے 3505 نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطْ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ. کہ یہ دعا جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، انہوں نے یہ تب کی جب مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے اور مچھلی بھی گہرے پانی کے اندر چلی گئی. ظاہر بات ہے بہت بڑی مچھلی ہوگی جس کے اندر انسان جائے اور زندہ بھی رہ جائے، اور جب اتنی بڑی مچھلی ہے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ گہرے سمندر کی مچھلی ہے. اس مقام پہ، اس جگہ پہ، جب دنیا کا کوئی بھی ظاہری سہارا نہیں تھا، کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کے جلیل القدر رسول حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو گیا. لوگوں نے یہ تو دیکھا کہ ان کو سمندر کے اندر پھینکا گیا، یہ تو لوگوں کو معلوم ہے، آگے کی جو کیفیت ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. ایسے موقع پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بھی مومن، جو بھی مسلمان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر دعا کرتا ہے، کوئی بھی دعا ہو، کسی بھی قسم کی ہو، انسان کے جسم سے متعلق ہے، انسان کے سکون سے متعلق ہے، انسان کے مال سے متعلق ہے، کسی بھی چیز سے متعلق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ یہ پڑھ کے دعا کیجئے اِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، اللہ یقینی طور پر آپ کی دعا کو قبول کریں گے. ایک نقطہ ہے جو میرے سامنے پہلے آیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب قرآن مجید میں یہ ذکر کیا، 17ویں پارے کے اندر اس کا تذکرہ کیا سورۃ الانبیاء میں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آیت کے آخر میں ایک بڑا ہی لطیف جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں. سوال یہ ہے، پیچھے اکیلے ہی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. آپ مچھلی والے کو یاد کیجئے، جب وہ غصے کی کیفیت میں اپنی قوم سے اللہ کی اجازت کے بغیر وہ نکلے اور انہوں نے یہ تصور کر دیا کہ اللہ نقدر علیہ، ہم ان کے اوپر کوئی تنگی نہیں کریں گے. یہاں پہ یہ معنی رکھنا قدرت نہیں رکھتے، یہ بالکل غلط معنی ہے. صحیح معنی یہ ہے اللہ نقدر علیہ. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو 1,00,000 بندوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کا مواخذہ کر لیا، اور مواخذے کے اندر انہوں نے یہ دعا کی. اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو رنگ قبول کیا، دعا کو رنگ لگایا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو اس غم سے نجات دی جو انسان کو اندرونی اور بیرونی طور پہ کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا مومنوں تم بھی مشکل کے اندر اس کیفیت میں یہ دعا پڑھ کے جو دعا کرو گے، جو سوال کرو گے، جو آرزو رکھو گے، جو ہمارے سامنے درخواست رکھو گے،
ہم تمہیں بھی اسی طرح نجات دیں گے جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات عطا فرمائی ہے۔ اس لیے یہ دعا بڑی آسان ہے، علماء نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کا میں پڑھ رہا تھا الجامع لاحکام القرآن، جو ان کی مارکہ آراء تفسیر ہے، 20 جلدوں میں یہ شائع شدہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالم ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں دعا کا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ پڑھ کے دعا کریں اور دعا قبول ہو جائے؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے، انی کنت من الظالمین، یہ اعتراف جرم ہے، یہ اعتراف گناہ ہے۔ اللہ پیغمبر تو ہر قدم وہ جب رکھتا ہے پھونک پھونک کے رکھتا ہے، تیری اجازت کے بغیر نہیں رکھتا۔ میں نے تجھ سے اجازت نہیں لی، تو نے مجھے مقرر کیا تھا۔ یہ 1.25 لاکھ بندہ کم و بیش آپ نے ان کی ہدایت کا سامان مہیا کرنا ہے، ان کے دلوں کی بنجر زمین کو آپ نے زرخیز بنانا ہے، ان کے ظاہر اور باطن کی آپ نے تطہیر فرمانی ہے، ان کو مقصد زندگی بتانا ہے۔ تیری اجازت کے بغیر میں باہر نکل آیا، بلا شبہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، زیادتی کی، ناانصافی ہو گئی۔ یہی ایک چیز، اعتراف جرم، اعتراف گناہ، یہ چیز انسان کی دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ اب جانتے ہیں جب انسان اعتراف جرم کر لینا، پولیس والے اس کو اس وقت چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے، اور جو اعتراف جرم نہ کرے اس کو اور زیادہ مارا جاتا ہے۔ تو اس دعا کے اندر بھی یہی ہے، یہ دعا یاد کیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہایت آسان ترین دعا ہے۔ دوسرا طریقہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اس میں 3 بندوں کی دعاؤں کا ذکر ہے، یوں کہیے 3 شخصیات کی دعا کا ذکر ہے، 3 شخصیات کی، جن میں سے اکثریت آپ میں سے 2 خوبیاں آپ میں تقریباً ہر بندے کے اندر پائی جا رہی ہیں جو شادی شدہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، سنن بہقی کی روایت ہے 6619 نمبر پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 دعوات لا ترد، 3 دعائیں ایسی ہیں، 3 بندوں کی دعائیں ایسی ہیں، 3 شخصیات کی دعائیں ایسی ہیں، لا ترد، جو اللہ کے ہاں رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، دعوت الوالد لولدی، باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اب بھائیوں کتنا بڑا شرف ہے کہ دعا کی قبولیت کے اندر صرف یہ رشتہ ہی کافی ہے کہ یہ باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کی ترقی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ کیا مشکل ہے؟ کیا اس میں کوئی کام کرنا پڑتا ہے؟ کوئی محنت کرنی پڑتی ہے؟ ہاں، ایک محنت ضرور ہے، اور میں آپ سے کہا کرتا ہوں، اللہ سے مانگیے، ڈٹ کے مانگیے، پورے یقین کے ساتھ مانگیے، کامل ایمان کے ساتھ مانگیے، اس توکل کے ساتھ مانگیے کہ اللہ مجھے ضرور دے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور دیتا بھی ہے، اور ایسی ایسی جگہوں سے مدد بھی کرتا ہے، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ حضرت یونس علیہ السلام جہاں جہاں پھنسے ہیں، وہاں پہ کیا مدد تھی، کیا آسرا تھا، کیا سہارا تھا؟ اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا، اور یہ سب سے مضبوط سہارا ہے۔ بات کو پلے باندھیے، عقیدہ مضبوط کیجیے، اپنے ایمان کو پختہ کیجیے، اللہ ہی سب سے مضبوط سہارا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ وہ با وفا ہے، کبھی بے وفا نہیں کیا کرتا، اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے، لیکن بے یار و مددگار وہ نہیں چھوڑا کرتا۔ کئی مثالیں ہیں، میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ دوسری دعا ودعوت الصائم۔ اب ماشاءاللہ سب روزے دار ہیں، سب نے ماشاءاللہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ جو آدمی روزہ رکھ کے دعا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ بھائی روزہ تو آپ نے پہلے رکھا ہوا ہے، نیا کام آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، بس اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائیے،
कैफियत कोई मुतकब्बराना नहीं होनी चाहिए, आरसी वाली, तसल्लुल वाली, इंकिसारी वाली होनी चाहिए। देखिए अल्लाह सुल जलाली वल इकराम किस तरह आपकी दुआओं को कबूल करता है। बाप की दुआ औलाद के हक में, बाप को इतना शरीयत ने शरफ बख्शा है, इतना एहसास दिया है। और दूसरी चीज दावतुस साइम, इंसान ने फर्जी रोजा रखा हो, नफली रोजा रखा हो, सुबह से लेकर शाम तक आप रोजे की कैफियत में होते हैं, 13-14 घंटे आपके पास ये कबूलियत के औकात है। जब भी आप जिस कैफियत में भी आप अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं, आपने रोजा रखा हुआ है अल्लाह की रिज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, उसकी रहमतों के हुसूल के लिए, उसकी जन्नतों की तलब के लिए। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम आपकी दुआओं को भी रंग लगा देता है। तीसरा बंदा जिसकी दुआ कबूल होती है वदावतुल मुसाफिर, आप सफ़र कर रहे हैं ज़रूरत के लिए, कारोबार के लिए, किसी की बीमार पुरसी के लिए, या घर के काम काज के लिए, रिश्तेदारी के लिए, सिला रहमी के लिए, किसी भी काम के लिए आप सफ़र कर रहे हैं, जिसको शरीयत में उर्फ़ में सफ़र कहा जाता है, जिसमें नमाज कसर की इजाज़त होती है, रोज़ा छोड़ने की रुख्सत होती है। आप इस सफ़र में जाते हैं, आप अल्लाह के सामने जो भी दुआ करते हैं जायज़ दुआ होनी चाहिए, हलाल दुआ होनी चाहिए, उसमें कोई गुनाह और मासियत वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएंगे। 4 बंदों की दुआओं का मैंने जिक्र किया है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बाप की दुआ औलाद के हक में, बेटे और बेटी के हक में, रोज़ेदार की दुआ, मुसाफिर की दुआ। ज़रा आगे चलिए, 5वें नंबर पे ये तब की दुआ है जब बाप या माँ फोत हो जाए और फिर उनकी वफ़ात के बाद बेटा, कौन सा बेटा? नेक बेटा। कौन सा बेटा? नेक बेटा। जो वालिदैन के लिए दुआ करता है अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम उसको भी रंग लगा देते हैं। कहता है अल्लाह मेरे अब्बा की बख्शिश फरमा, खुद नेक है, अल्लाह फरमाते हैं कर दी है बख्शिश। या अल्लाह मेरी अम्मा की बख्शिश फरमा, अल्लाह फरमाते हैं कर दी है बख्शिश। या अल्लाह जिंदगी में जो उन्होंने नेकियां की है, जो हसनात की है, अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा, अल्लाह फरमाते हैं कबूल फरमा दी है। अल्लाह फरमाते हैं हमने कबूल कर ली है। मैं नहीं कह रहा, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम 1631 नंबर पे ये हदीस मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान फौत हो जाता है उसका दुनिया से जो नेकियां कमाने का सिलसिला था वो काट दिया जाता है, खत्म हो जाता है। हाँ, इल्ला मिन सलासिन, 3 नेकियां ऐसी हैं, उन 3 नेकियों में से एक नेकी क्या है? वलदिन सालिहिन यदउ ला, वो बेटा सालिहिन जो नेक है। अभी मैं जोर दे रहा था नेक होने पे ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक बेटा अपने वालिदैन के लिए, अम्मा के लिए, अब्बा के लिए जो भी दुआ करे अल्लाह ज़रूर रंग लगाता है। उनकी तरफ से हज करना, उम्रा करना, उनकी तरफ से सदका करना, ये अलग चीज़ें हैं, बेशक इनका सवाब है। सबसे ज़्यादा जो अजर और सवाब है वालिदैन को पहुँचने वाला है जो फौत शुदगान है। वलदिन सालिहिन यदउ ला, ये कब्र पे जाकर कहता है रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह मेरे वालिदैन ने बड़ी शफ़क़त के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी कुर्बानियों के साथ मुझे पाला है, पोसा है, परवरिश की है, मेरी तरबियत की है, मुझे जवान किया है। या अल्लाह इनके ऊपर उसी तरह रहम फरमा। या अल्लाह जिस तरह इन्होंने मेरे ऊपर रहम किया है, जिस तरह मुझ पर शफ़क़त की है, तो भी इनके साथ शफ़क़त फरमा। अल्लाह फरमाते हैं जा मेरे बंदे, मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है, तेरे वालिदैन के लिए आसानी कर दी है। अगर आप भी चाहते हैं आपकी औलाद नेक हो जाए, अपने साथ उनको नमाज़ी बनाइए। आप भी चाहते हैं आपकी औलाद नेक हो जाए, उन्हें दीनी तालीम दिलवाइए। आप भी चाहते हैं आपकी औलाद नेक हो जाए, उन्हें कुरान और हदीस से वाबस्ता कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़ाहिर और बातिन हर चीज़ के अंदर इनक़िलाब बर्पा हो जाएगा। 5 हो गए जी। छठी चीज़, आज़ान सब सुनते हैं, आज़ान सब सुनते हैं। मुख्तसरन किए देता हूँ, आज़ान सब सुनते हैं। जब आज़ान शुरू हो अपने हाथों को उठा लीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन अबू दाऊद 2540 नंबर पे ये हदीस मौजूद है। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिमतानी ला तुरद्दानी औ क़ल्लमा तुरद्दान, 2 दुआएं ऐसी हैं जो रद्द नहीं होती।
یا پھر فرمایا بہت کم رد ہوتی ہے، یعنی رد ہوتی ہیں 10%، 20%، 30% کم رد ہوتی ہیں، لیکن اکثر طور پہ قبول ہوتی ہیں۔ پہلا موقع الدعاء عند الاذان، جب اذان شروع ہو تو یہ قبولیت کا وقت شروع ہو چکا ہے، دعا کیجیے اللہ قبول کر لے گا۔ اب بھائیو کیا مشکل ہے اس میں؟ اور دوسرا موقع فرمایا وعند الباس حين يلحم بعضهم بعضا، یہ بڑا مشکل موقع ہے، اور وہ جہاد کا موقع ہے۔ جہاد بھی وہ جب میدان جنگ جاری ہو، میدان جنگ کے اندر جنگ جاری ہو اور ایک گروہ دوسرے گروہ کو کاٹ رہا ہو، یلحم بعضهم بعضا، ایک جماعت دوسری جماعت کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہو، ایک لشکر دوسرے لشکر کے اوپر یلغار کر رہا ہو، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں بھی دعا کیجیے، اللہ ذو الجلال والاکرام آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ یہ کام خاصا مشکل ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اذان کا آپشن ہے وہ بڑا ہی آسان ہے۔ اذان شروع ہوتے آپ دعا کریں، کیا مشکل ہے، کیا دقت ہے اس میں؟ تھوڑا سا آگے آئیے، اذان ختم ہوئی، اب نماز اور اذان کے درمیان یہ ایسا وقت ہے 15-20 منٹ کا، یہ وقت بھی ایسا ہے جس وقت میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سنن ابو داؤد 521 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، میرے امتیوں اللہ سے مانگو، کب مانگنا ہے؟ آسان ہوتے ہی اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤ، اللہ میں تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرے گھر میں حاضر ہو چکا ہوں، خیرات مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے یہ چیز ضرورت ہے، میری یہ مشکل ہے اس کو حل فرما دے، یہ میری مشکل ہے اس کو آسان فرما دے، یہ میرا کام بگڑ چکا ہے اس کی اصلاح فرما دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آذان اور تکبیر کے درمیان، اقامت کے درمیان یہ جو 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جتنے بھی آ کر بھکاری مانگ رہے ہوتے ہیں اس کی چوکھٹ پہ، اس کے گھر پہ، اس کے در پہ آ کے، اس کے غلام بن کے، اس کے بندے بن کے اللہ ذو الجلال والاکرام سب کو نوازتا ہی جاتا ہے، نوازتا ہی جاتا ہے، نوازتا ہی جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں مول صاحب بڑا مشکل کام ہے اس وقت میں آنا، اور آپشن آپ کو دیتا ہوں۔ نماز آپ نے ماشاءاللہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نفلی نماز کے اندر خاص طور پہ آپ سجدے کے اندر کوشش کیجئے، عربی کے اندر کوشش کیا کیجئے، عربی کے اندر ہی دعا مانگنی ہے۔ کوئی چینی ہے، کوئی کمیونسٹ ہے، کوئی روسی ہے، کوئی ہندی ہے، کوئی کورین ہے، جو بھی زبان بولنے والا ہے، ایک واحد عبادت ہماری ایسی ہے جو مشترکہ ہے، اور وہ عبادت نماز کی ہے۔ انگریزی بھی اگر نماز پڑھے گا تو عربی میں پڑھے گا، پنجابی بھی نماز پڑھے گا تو عربی میں پڑھے گا، اس لیے پوری نماز عربی میں ہے۔ نماز کے اندر آپ اپنی زبان میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، دعائیں نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ بھائیو آپ نے سجدہ تو کرنا ہی ہوتا ہے، تراویح بھی آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، سجدے کے اندر آپ دعا کیجیے۔ آپ کہتے ہیں مول صاحب کوئی سستا سا آسان سا اور بتائیے، اور آگے آئیے۔ فرض نماز تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے نا، جس نے نام آپ پڑھی تو بڑی مار پڑھ لی ہے، بات کو پلے باندھیے۔ جو فرائض ہے، جو آدمی اس کے اندر کوتاہی کرے گا اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں وہ موجب سزا ہے۔ جو چیزیں فرض ہے معاف کر دے اس کی مرضی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی یہ کام بھی بڑا مشکل ہے، بھئی نماز تو پڑھنی ہے نا، نماز میں 2 مقام پہ آپ کے لیے دعا کرنے کی اجازت ہے۔ 2 مقام کون سے ہیں؟ آپ نے ساری دعائیں پڑھ لی ہیں، پورا تشہد پڑھ لیا ہے، سلام پھیرنا باقی ہے، اس وقت میں آپ عربی میں دعا کیجئے۔ آپ کہتے ہیں جی مجھے عربی تو آتی نہیں ہے، نماز میں نے بڑی مشکل سے یاد کی ہے، چند صورتیں یاد ہے، پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد یہ بھی دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کا بعد والا حصہ، سلام پھیرنے کے بعد علماء کی یہ رائے بھی موجود ہے، آپ سلام پھیرنے کے بعد بھی اپنی زبان میں پنجابی میں دعا کیجیے، اللہ ذو الجلال والاکرام ضرور قبول فرمائے گا۔ بھائیو کیا اس میں مشکل ہے؟ اسی طرح جمعے والے دن ایک ایسا لمحہ، ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس گھڑی میں آدمی دعا کرے اللہ ذو الجلال والاکرام اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔
آپ کہتے ہیں یہ بھی بڑا طویل دورانیہ ہے، کوئی اور ذرا حل بتائیے۔ اور آپ کو حل بتاتا ہوں، لیلۃ القدر آنے والی ہے آخری عشرے میں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، یہ 5 طاق راتیں ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من الوتر، آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محسوس ہو کہ طبیعت کے اندر آج بڑی بشاشت ہے، ایمان کی ایک عجب سی مٹھاس اور حلاوت محسوس ہو رہی ہے، محسوس یہ ہو آج لیلۃ القدر ہے، آج فیصلوں کی رات ہے، جبریل امین کا نزول ہے، فرشتوں کے ساتھ وہ نازل ہو رہے ہیں، زمین کے اوپر جلوہ گر ہو رہے ہیں، اہل ایمان کے پاس جا رہے ہیں، مساجد کا چکر لگا رہے ہیں، عبادت گزاروں کے پاس جا رہے ہیں، تو کیا پڑھو؟ آپ نے کہا یہ پڑھو اللہم انک عفو، اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، سزا دے کے تو نے کیا کرنا ہے، عذاب دے کے تو نے کیا کرنا ہے، جہنم کو بھڑکا کہ تو نے کیا کرنا ہے، فاعف عنی، اللہ جن کو تو معاف کر دے گا ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل فرما دے۔ آپ کہتے ہیں جی اتنی لمبی رات، اور آپ کو حل بتاتا ہوں۔ سحری کے وقت آپ ماشاءاللہ سب اٹھتے ہیں، سحری کھانی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری 1145 نمبر میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بھی، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ رات کا جب آخری پہر ہوتا ہے، یہ آخری پہر تقریباً 2 بجے سے شروع ہو جاتا ہے، 2 بجے سے لے کر آسان فجر تک اتنا لمبا دورانیہ ہے، اتنے لمبے دورانیہ میں جو بھی اللہ ذو الجلال والاکرام سے آپ مانگے گے اللہ ذو الجلال والاکرام ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ کہتے ہیں ذرا اور شارٹ کرتے، اور شارٹ کیے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہر رات کے اندر، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک ایسا لمحہ، ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہا، کہ اس آدمی الا اعطاہ ایاہ، اللہ ذوالجلال والاکرام اگر کسی کو توفیق عطا فرما دے، انسان اس لمحے میں جو بھی دعا کرے، اس کا تعلق دنیا سے ہو یا اس کا تعلق آخرت سے ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور قبول فرما دیتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ اتنی لمبی رات ہے، مغرب سے لے کر آذان فجر تک رات کا دورانیہ ہے، یہ کب کا ہوتا ہے؟ اور آسان کیجئے، اور آپ کے لیے آسان کرتا ہوں۔ سوتے ہوئے رات کو آپ کی آنکھ کھولے، آپ ایک کام کیجئے، سونے سے پہلے وضو کیجئے۔ وضو آپ نے کیا، وضو کرنے کے بعد رات کو آپ کی جب جاگ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعار من اللیل، جو آدمی رات کو جاگتا ہے اور پھر یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ دعا پڑھتا ہے۔ جب آدمی یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اغفر لی، اور اس کے بعد کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یا جو بھی دعا کرتا ہے اس سے جی بالا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَسَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، یہ اٹھتا ہے اپنے بستر کو، گرم بستر کو چھوڑتا ہے، نیند کو قربان کرتا ہے، ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں میرے بندے یہ 2 رکعات بھی میں نے قبول کر لی ہیں، جو تو نے مانگا ہم نے سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل کرے۔ اگر نیچے خواتین والا حال فل ہو چکا ہے تو مسجد کے مین گیٹ کے ساتھ ہی خالی پلاٹ ہے، وہاں پہ